نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ یہ جملہ ہمیں تسلی تو دیتا ہے، مگر کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا کہ کیا ہم اس شفاعت کے لائق بھی ہیں؟ کیا ہم ان آنکھوں کے قابل ہیں جو راتوں کو ہماری بخشش کے لیے رویا کرتی تھیں؟ کیا ہم ان لبوں کے قابل ہیں جو یا رب میری امت کہہ کر فریاد کرتے تھے؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کی سنتوں اور تعلیمات کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو بھلا کر، کیا واقعی ہمارا دعویٰ سچ ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سچ میں نماز کو قائم کیا، جنہوں نے نفس کی گندگی سے توبہ کی، جو قرآن سے جڑ گئے؟ اور کتنے ہیں جو ابھی تک غیبت، حرام کاری، لاپرواہی، نافرمانی اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شفاعت صرف محبت کے دعوے سے نہیں ملتی، بلکہ ابتدائی کامل سے ملتی ہے۔ آج ہی اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن پکاریں گے، لیکن شرم تو ہمیں آنی چاہیے کہ ہم نے ان کی امت ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اس شفاعت کے مستحق بھی ہیں؟ کیا ہم واقعی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، یا صرف زبانی نسبت کا سہارا لے کر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کی دعاؤں سے ہم آج بھی اللہ کے در پر آنے کے قابل ہیں، وہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ ابو داؤد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو سوچئے، اگر ہماری چال، لباس، سوچ، کلچر، عادت اور محبتیں آج کسی کفار، فاسق، فاجر، بے حیا قوم سے جڑ چکی ہیں، تو کیا ہم واقعی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رہ گئے، یا ہم نے خود کو دوسری قوموں میں شامل کر لیا؟ صحیح بخاری سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعضاء وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، لیکن مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بگاڑ کیا۔ تو سوچئے، ہم جو نماز ترک کر دیتے ہیں، ہم جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، سنت چھوڑ چکے ہیں، دنیا کو دین پر فوقیت دیتے ہیں، حرام کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دن پہچان سکیں گے، یا ہم ان بد نصیبوں میں ہوں گے جو ان کے حوض سے ہٹا دیے جائیں گے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار تو ہیں، مگر خود سوچئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک بھی ہمارے کردار میں ہے؟ کبھی تنہائی میں سوچا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دن پہچاننے سے انکار کر دیں، کیا ہم اس صدمے کو سہ پائیں گے؟ ہم نے تو کبھی ان کے لیے آنکھ کا ایک آنسو نہیں بہایا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے پتھر کھا کر بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ ہم نے ان کی ایک سنت پر بھی دل سے عمل نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر دعا میں ہمیں یاد کرتے رہے۔ ہم نے ان کے دین کو دنیا کی رونقوں پر قربان کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہمیں دوزخ سے بچانے کی فکر میں گھلتے رہے، تڑپتے رہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ تو اب بتائیے، کیا ہم ان کے سامنے سر اٹھا سکیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے یا آنکھیں پھیر لیں گے؟ اب بھی وقت ہے، خود کو بدلیے، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کریے، اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہیں، یہ میرا امتی ہے، ورنہ وہ دن بہت سخت ہوگا جب ہر نبی اپنی امت کو پہچانے گا اور ہمیں شرم سے سر جھکانا پڑے گا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حق ادا نہیں کیا۔ اٹھیے، توبہ کریے، قرآن سے رشتہ جوڑیے، نماز قائم کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریے، اپنے نفس سے لڑیے اور اپنے عمل سے ثابت کریے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر آج ہم پلٹ آئیں، یعنی ہم توبہ کر لیں،
تو وہ نہ صرف ہمیں بخش دے گا بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یعنی کہ قرآن میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے لیے تھے، بس آج آپ ایک آنسو توبہ کا بہا دیجئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کو اپنے اندر اتار کر دکھائیے۔ اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو اس قابل بنا دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔